بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ داستان حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ۔ ناظرین، آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے صحابی رسول عاشق رسول حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ۔ حضرت سلیمان فارسی دربار نبوت کے ایسے چمکدار ستارے تھے جن کی روشنی منزل وفا کے مسافروں کے دلوں میں امید و ہدایت کے چراغ روشن رکھے گی۔ ان کی زندگی تلاش حق کی ایک مسلسل داستان اور ان کی جستجو حقیقت کی انتھک کوشش روشنی کی طرف ایک لازوال سفر ہے۔ ناظرین، سلمان فارسی خاندانی اعتبار سے کوئی معمولی انسان نہ تھے۔ ان کے والد اپنے علاقے کے رئیس تھے، لیکن سلمان فارسی اپنے خاندانی مرتبے پر کبھی فخر نہیں کیا۔ کوئی آپ کے آباء و اجداد اور خاندان کے متعلق سوال کرتا ہے تو سلمان فارسی کیا خوب جواب دیتے ہیں: میری شناخت بس اسلام ہے اور میں صرف اسلام کا فرزند ہوں نہیں، بلکہ میں نسل ہا نسل سے اسلام کا بیٹا ہوں۔ سلمان ابن اسلام ابن اسلام ابن اسلام۔ علامہ محمد اقبال نے کیا خوب فرمایا مسلمان کے متعلق: اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے۔ ناظرین، حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اس کی منہ بولتی تصویر ہیں، اور پھر خوش نصیبی دیکھیے اس وطن و نسل سے بے نیاز پردیسی کی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پکار اٹھتے ہیں: سلمان و منا اہل البیت، سلمان میرے گھر کا ایک فرد ہے، سلمان میرے گھر والوں میں سے ہے، سلمان میرا ہے۔ کون ہے جو خوش نصیبی میں اس غریب الدیار یعنی پردیسی کا مقابلہ کر سکے؟ حضرت سلمان فارسی نے مجوسیوں کے گھر میں آنکھ کھولی، آتش پرستی میں خوب محنت اور غور و فکر کرتے رہے، حتیٰ کہ خاص اس آتش کدے کے نگران اور انچارج مقرر ہوئے جس میں کبھی آگ نہ بجھتی تھی۔ بعض روایات میں تو اس طرح آیا ہے کہ اس آتش کدے کی آگ تقریباً 1000 برس سے کبھی نہیں بجھی تھی۔ اس دن وہ آگ بجھی جس دن ہمارے محبوب نبی سردار نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا پر تشریف فرما ہوئے۔ ناظرین، ایک مرتبہ ان کے والد کو کسی دوسرے گاؤں میں جانا پڑا اور وہ زمینوں کی دیکھ بھال سلمان فارسی کے سپرد کر گئے۔ راستے میں عیسائیوں کا ایک گرجا پڑتا تھا جہاں سے ان کی دعا و عبادت کی آوازیں آ رہی تھیں۔ سلمان فارسی اندر چلے گئے، دنیا بھر اپنا دن بھر ان کی عبادت دیکھتے اور اس پر غور کرتے رہے، اس کا اپنی عبادت سے موازنہ کرتے رہے۔ باخدا آپ نے فرمایا، باخدا یہ طریقہ تو ہمارے دین سے بہتر ہے۔ حضرت سلمان فارسی رات کو گھر لوٹے تو والد بھی پہنچ گئے۔ انہوں نے پوچھا تو سلمان فارسی نے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ والد نے کہا، بیٹے اس دین میں کوئی بھلائی نہیں، تیرا دین اس سے بہتر ہے۔ سلمان فارسی نے کہا، نہیں، ان کا دین ہمارے دین سے بہتر ہے۔ باپ کو اندیشہ ہوا کہ کہیں بیٹا اپنے دین سے منحرف نہ ہو جائے، اس نے سلمان فارسی کو گھر میں قید کر دیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو عیسائیوں سے معلوم ہو چکا تھا کہ ان کا دینی مرکز ملک شام میں ہے۔
انہوں نے عیسائیوں کو پیغام بھجوایا کہ اگر تمہارے پاس شام جانے والا کوئی قافلہ آئے تو مجھے اطلاع کرا دینا۔ تھوڑے ہی دن بعد شام جانے والا ایک قافلہ آ گیا۔ انہوں نے حضرت سلمان فارسی کو خبر دی۔ سلمان فارسی چھپتے چھپاتے ان کے ساتھ شام جا پہنچے۔ وہاں جا کر پوچھا، اس دین میں سب سے بڑا آدمی کون ہوتا ہے؟ جواب ملا، کلیسا کا نگران، یعنی گرجے کا نگران اعلیٰ اسقف یا بشپ ہوتا ہے۔ حضرت سلمان اس کے پاس گئے اور کہا، مجھے نصرانیت سے دلچسپی ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں رہ کر علم حاصل کروں اور آپ کے ساتھ دعا میں شمولیت کروں۔ اس نے اجازت دے دی اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی اس کی خدمت میں رہنے لگے، لیکن انہیں جلد ہی معلوم ہو گیا کہ وہ ایک غلط کار شخص تھا۔ لوگوں سے دین کے نام پر رقم بٹورتا اور اسے نہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا اور نہ کسی فقیر و درویش کو دیتا، بلکہ اس نے ایک بہت بڑا خزانہ جمع کر لیا تھا۔ وہ مر گیا تو عیسائی اسے کفن دفن کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے۔ حضرت سلمان فارسی نے انہیں سب کچھ بتا دیا اور اس کا خزانہ بھی انہیں دکھا دیا۔ انہوں نے کہا، ہم اسے دفن نہ کریں گے بلکہ اسے سولی چڑھا کر سنگسار کر دیں گے۔ اس کے بعد وہاں ایک نہایت پرہیزگار پادری مقرر کیا گیا جو دن رات عبادت میں مصروف رہتا۔ حضرت سلمان فارسی ایک مدت تک اس کی خدمت میں رہے۔ جب اس کی موت کا وقت پہنچا تو حضرت سلمان فارسی نے پوچھا کہ آپ میری رہنمائی فرمائیں کہ اب میں کس کی خدمت میں حاضر ہوں۔ قرآن مجید میں ہے کہ جو لوگ ہمارے راستے کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں ہم ان کو اپنی راہوں کی رہنمائی کر دیا کرتے ہیں۔ اقبال نے کیا خوب کہا، کی وفا تو نے محمد سے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ چنانچہ اس راہب نے حضرت سلمان فارسی کو موصل کے ایک بزرگ کا پتہ دیا۔ حضرت سلمان فارسی اس کی خدمت میں پہنچ کر تعلیم و تربیت کے حصول اور عبادت میں مصروف ہو گئے۔ اس کے بعد اس کی وفات پر اور اس کے مشورے کے مطابق نصیبین کے راہب کے پاس اور اس کے بعد اموریہ میں ایک عیسائی بزرگ کی خدمت میں رہے۔ اس کی خدمت میں رہنے کے دوران حضرت سلمان فارسی نے گایوں اور بکریوں کے ریوڑ بھی پال لیے تھے۔ اس نے وفات سے پہلے بتایا کہ خدا کی قسم، اب میرے علم میں زمین پر کوئی ایسا شخص نہیں جو ہدایت پر ہو، لیکن اب وہ زمانہ قریب آ گیا ہے جس میں ملک عرب سے دین ابراہیم کا حامل ایک نبی نمودار ہونے والا ہے۔ وہ اپنے شہر سے ایک ایسی آبادی کی طرف ہجرت کر کے آئے گا جس میں کھجوروں کے باغ ہوں گے جو 2 لاوے کی چٹانوں سے گھری ہوئی ہے۔ اس کی کچھ نشانیاں ایسی ہیں جو چھپ نہیں سکتی۔ وہ تحفہ و ہدیہ تو قبول کر لے گا لیکن صدقہ کا مال نہیں کھائے گا۔ اس کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی، ہو سکے تو اس بستی کی طرف چلے جانا۔ ناظرین، اموریہ کے راہب کی وفات کے بعد کچھ عرصہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے وہیں قیام کیا۔ عرب کے قبیلہ کلب کے کچھ تاجروں کا ادھر سے گزر ہوا۔ حضرت سلمان نے ان سے کہا کہ اگر تم مجھے اپنے ساتھ ملک عرب میں لے جاؤ تو میں اپنے یہ مویشی تمہیں دے دوں گا۔ وہ مان گئے۔ جب یہ لوگ وادی القرا پہنچے تو انہوں نے غداری کی اور حضرت سلمان فارسی کو ایک یہودی کے ہاتھ بیچ دیا۔
کچھ دنوں بعد بنو قریظہ کا ایک شخص جو اس یہودی کا چچا زاد بھائی بھی تھا، حضرت سلمان فارسی کو خرید کر اپنے ساتھ یثرب میں لے گیا۔ انہوں نے وہاں وہ باغات وغیرہ دیکھے جس کا ذکر اموریہ کے راہب نے کیا تھا، ٹھیک وہی نقشہ، وہی لاوے کی چٹانیں، اسی طرح کے کھجوروں کے باغات۔ حضرت سلمان نے سوچا یہ تو وہی منظر ہے، اسی کی تو مجھے تلاش تھی۔ اسی دوران رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں لوگوں کو اللہ کے دین اسلام کی طرف بلا رہے تھے، لیکن اہل مکہ نے محبوب خدا کا وہاں رہنا دشوار کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے وہاں سے ہجرت کر کے یثرب پہنچنا شروع کر دیا، اور بالآخر وہ گھڑی آ گئی جس کا سلمان کو زندگی بھر سے انتظار تھا۔ اللہ کے وہ رسول خود بھی یثرب تشریف لے آئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ایک کھجور کے درخت پر تھے اور مالک اس درخت کے نیچے بیٹھا تھا۔ اس کا ایک رشتہ دار اس کے پاس آیا اور کہنے لگا، اللہ ستیہ ناش کرے ان اوس اور خزرج کا، یہ اس وقت قباء میں اس آدمی کے پاس جمع ہو رہے ہیں جس کا دعویٰ ہے کہ وہ نبی ہے۔ سلمان کہتے ہیں، یہ سنتے ہی میں بے چین ہو گیا۔ مجھے ڈر ہوا کہ میں کہیں اپنے مالک پر نہ گر پڑوں۔ فوراً نیچے آیا اور اس آدمی سے کہا، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ذرا مجھے بھی سنائیے۔ میرے مالک نے ڈانٹ کر کہا، تیرا اس بات سے کیا تعلق، جا کے اپنا کام کر۔ شام ہوئی تو میں نے کچھ کھجوریں لیں اور یثرب کی نواحی بستی قباء میں محبوب خدا کے پاس پہنچا اور کہا، مجھے پتہ چلا تھا کہ آپ ایک نیک انسان ہیں اور آپ کے ساتھ پردیس سے آئے ہوئے کچھ ساتھی بھی ہیں جو حاجت مند ہیں۔ میرے پاس یہ صدقے کا کچھ مال ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات سے زیادہ اس کا حقدار کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا، میرے ساتھیوں کے حوالے کر دے، یعنی وہ صدقہ کا جو مال کہا۔ حضرت سلمان فارسی نے آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا، کھاؤ، لیکن اپنا ہاتھ ادھر نہ بڑھایا اور خود اس میں سے کچھ نہ کھایا۔ میں نے دل میں کہا، ایک نشانی تو صحیح ثابت ہوئی۔ پھر میں وہاں سے چلا آیا۔ جب وہ رسول اکرم محبوب خدا مدینے میں آ گئے تو میں آپ کے پاس کھجوریں لے کر گیا اور آپ سے کہا، میں نے محسوس کیا تھا کہ آپ صدقے کی چیز نہیں کھاتے، تو میں آپ کے لیے یہ تحفہ کے طور پر لایا ہوں، قبول فرمائیے۔ انہوں نے اس میں سے خود بھی کھایا اور اپنے ساتھیوں کو بھی کھلایا۔ میں نے دل میں کہا، یہ دوسری نشانی بھی پوری ہو گئی۔ پھر ایک دن میں بقیع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، جہاں وہ اپنے کسی ساتھی کو دفن کرنے گئے تھے۔ سلام کیا اور اس مہر نبوت کی تلاش میں محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت کے چکر کاٹنے لگا جس کا ذکر مجھ سے اموریہ کے راہب نے کیا تھا۔ ناظرین، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میں ان کی پشت کی طرف دیکھ رہا ہوں تو انہوں نے میری غرض پہچان لی اور مجھ سے فرمایا، اے سلمان۔ آپ نے تھوڑا سا نیچے ہو کے فرمایا، سلمان، دیکھ لے جو کچھ اس نے تجھے کہا تھا، اور اپنی پشت سے چادر ہٹائی۔ میں نے غور سے دیکھا تو مجھے وہ مہر نبوت نظر آ گئی۔
مجھے میری مراد مل گئی تھی، میں بے قابو ہو کر اس کی طرف جھک گیا، میں اسے بوسہ دیتا جاتا تھا اور زارو قطار روتا جاتا تھا۔ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تمہیں کیا ہو گیا؟ میں نے اپنی تلاش حق کا سارا ماجرا بیان کر دیا اور صحابہ رضی اللہ عنہم کو بھی سنایا۔ سب سن کر بے حد خوش ہوئے۔ روشنی کے اس مسافر کو اس کے مالک کے حقیقی نے اس کی طلب میں سچا پایا۔ اس نے اسے منزل تک پہنچانے کا خود ہی اہتمام فرما دیا اور اسے اندھیروں سے نکال کر روشنی میں پہنچا دیا۔ صحابہ کرام کی طرف ناظرین، صحابہ کرام کی فطرت سلیم تھی، انہیں شروع ہی سے سچائی اور حقیقت کی تلاش تھی۔ اس کے لیے انہوں نے جد و جہد کی اور بالآخر اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیابی عطا فرمائی۔ ان کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کا مقصد زندگی پاکیزہ اور نسب بلند ہونا چاہیے۔ اس کے اندر سچائی اور حقیقت کی تلاش کا سچا جذبہ ہونا چاہیے، اور پھر اس کے لیے یکسو ہو کر انسان پوری کوشش میں مصروف ہو جائے۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی طرف خود متوجہ ہوتی ہے اور اسے کامیابی سے ہمکنار کر دیتی ہے۔ مبارک ہے یہ نسب العین، مبارک ہے اس کی تلاش کا سفر، مبارک ہے اس راستے کی محنت و مشقت اور اس کے لیے جد و جہد، اور مبارک ہیں وہ جو کامیابی کے ساتھ اس منزل پر پہنچنے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسے کامیاب اور بامراد لوگوں میں شامل فرمائے، آمین۔